پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ سچ ہے جسے جان کر انسان کے قدم لرز جاتے ہیں۔ پرانی وادی چنار گڑھ کے قریب دو ایسے آدمی رہتے تھے جنہیں سب اللہ والے کہتے تھے۔ ایک کا نام فقیر سلیم اور دوسرے کا بابا نعمان۔ دن میں ان دونوں کے چہروں پر نور، باتوں میں نرمی، قدموں میں عاجزی اور زبان پر اللہ اللہ کی تسبیح۔ گاؤں والے سمجھتے تھے کہ یہ دونوں اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اگر گاؤں میں کوئی بیمار پڑتا تو لوگ ان کے پاس دعا کے لیے لے جاتے۔ اگر کوئی مجبور جا کر انہیں اپنی مجبوری سناتا تو دکھاوے کے لیے وہ اس کی 2 پیسے سے مدد بھی کرتے۔ لوگ ان کے ہاتھوں کو چومتے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جن ہاتھوں کو وہ چومتے ہیں ان پر رات کے اندھیروں میں مسافروں کا خون لگا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا برا کام نہیں تھا جو ان دونوں نے نہ کیا ہو۔ رات ہوتے ہی ان کے چہروں پر نور کی جگہ نقاب چڑھ جاتے، آواز میں نرمی کی جگہ درندگی آ جاتی، دل کی جگہ میں صرف لالچ اور ظلم ہوتا۔ چنار گڑھ سے گزرنے والا ہر مسافر جانتا تھا کہ اس وادی میں کوئی نہ کوئی سایہ ضرور گھات لگائے بیٹھا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سایہ انہی 2 اللہ والوں کا ہے۔ ایک رات دونوں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر آنے والے مسافر کا انتظار کر رہے تھے۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے آج کوئی موٹا مال ہاتھ آئے گا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے قسمت ہم پر مہربان ہو۔ نعمان نے ہنستے ہوئے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دن میں تو لوگ ہمیں اللہ والا سمجھ کر سلام کرتے ہیں، یہ زمانہ بھی بڑا عجیب ہے۔ پھر اچانک راستے کے آخری کونے سے ایک کمزور، تھکا ہوا انسان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے کندھے پر ایک بوری اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی۔ رات کی تنہائی اور جنگل کے راستے کی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ مہینوں بعد وہ اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ سلیم نے آہستہ سے سرگوشی کی، لگتا ہے آج کا ہمارا شکار یہی ہے۔ لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ اسی مسافر کی آہ، اسی بے بس آدمی کی ٹوٹی ہوئی سانسیں ان دونوں کی زندگی بدل ڈالے گی، ایسے انجام میں بدلے گی جس کا تصور ان کے دل میں خوف اور ان کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ وہ مسافر قریب آتا گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ ایسی تھی جیسے ہر پڑاؤ پر اس کا دکھ زمین میں دھس رہا ہو۔ چاند کی روشنی اس کی بوری پر پڑ رہی تھی جس میں شاید آٹے، دال اور بچوں کے لیے کچھ کپڑے تھے۔ اس کی چلتی سانسوں میں تھکن سے زیادہ امید تھی، جیسے وہ آج اپنے بچوں کو بھوکا سونے نہیں دے گا۔ سلیم نے نعمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تھکا ہوا زیادہ لگتا ہے، مزاحمت بھی نہیں کرے گا۔ اگلے ہی لمحے دونوں نقاب اوڑھے اس غریب کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مسافر کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ وہ ہچکچایا، پھر آہستہ سے بولا، بھائیو، میرے پاس کچھ خاص نہیں ہے، بس بچوں کے لیے تھوڑا سا سامان ہے۔ مجھ پر رحم کھاؤ اور مہربانی کرو، اسے مت چھینو، نہیں تو آج پھر میرے بچے بھوکے سونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ جملہ سن کر سلیم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت دوڑ گئی، جیسے اس کے دل میں کوئی سوئی سی چبھی ہو۔ مگر نعمان نے ہاتھ جھٹک کر کہا، زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہے چپ چاپ ہمیں دے دو۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بھائی، میں کئی مہینوں کے بعد محنت مزدوری کر کے اپنے گھر لوٹا ہوں۔ میری بیوی بہت بیمار ہے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دو اور میرا سامان نہ لے کر جاؤ۔ اس کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز رات کی خاموشی میں کسی ٹوٹے ہوئے ساز کی طرح گونج رہی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں لالچ کی مٹھاس کا زہر بھر چکا تھا۔ سلیم نے اس کی بوری کھینچی، نعمان نے اس کے ہاتھ سے پوٹلی چھین لی اور دونوں تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ مسافر گھٹنوں کے بل گر گیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رو پڑا، اے میرے رب، اگر میں بے بس ہوں
تو تو طاقت والا ہے، اگر میں مظلوم ہوں تو انصاف کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، یہ لوگ میرا رزق چھین کر لے گئے، تو ان کی آنکھوں سے وہ روشنی چھین لے اور ان کے قدموں سے وہ طاقت لے لے جس پر انہیں بہت غرور ہے۔ یہ بددعا آہ مظلوم تھی، رات کے سناٹے میں اس کی صدائیں آسمان کو چیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک دم سلیم کا قدم ڈگمگایا، نعمان کی سانسیں پھنسنے لگی، دونوں ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگے جیسے اندیکھی کوئی آفت انہیں چھو رہی ہو۔ نعمان کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اس نے اپنے ساتھی سلیم سے کہا، یہاں سے جلدی چلو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دونوں اندھیرے میں بھاگ پڑے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات وہ جس بددعا کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں وہ بددعا ان کے ساتھ چل پڑی ہے، ان کے گھروں تک، ان کی روح تک، ان کے انجام تک۔ رات تو گزر گئی، لیکن اس رات کی کمائی ان دونوں کے لیے زہر بن چکی تھی۔ صبح کی آذان ہوئی تو سلیم نیند سے چیخ مار کر اٹھا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ گھر کے کونے میں رکھا ہوا چراغ جل رہا تھا، مگر سلیم کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر دیواروں کو ٹٹولنے لگا، چہرے پر خوف، آواز میں کپکپاہٹ، اور دل سے کہنے لگا، یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اور ادھر دوسری طرف بابا نعمان فجر کے لیے وضو کرنے کھڑا ہوا تو پاؤں کے ٹکنے میں ایسی بے چینی دوڑی جیسے اندر سے کوئی رگ خشک ہو گئی ہو۔ وہ لڑکھڑایا اور زور سے زمین پر گر پڑا۔ اس کی چیخیں سن کر آس پاس کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ نعمان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، میں چل کیوں نہیں پا رہا؟ مجھے میرے پیر محسوس ہونے بند ہو گئے۔ گاؤں والے یہ دیکھ کر حیران تھے کہ کل تک دونوں تندرست، مضبوط، ہنستے بولتے تھے، اور آج ایک اندھا اور دوسرا لنگڑا۔ لوگوں نے انہیں اٹھا کر اندر لٹایا، کسی نے قرآن کی تلاوت شروع کی، کسی نے دم کیا، کسی نے کہا نظر بد ہے، کسی نے کہا جنات کا اثر ہے، مگر دونوں کے دل ایک ساتھ ڈوبنے لگے۔ جب ہجوم کم ہوا تو نعمان نے آہستہ سے کہا، سلیم، مجھے لگتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا وہ رات کی بددعا کا اثر ہے۔ میں نے اسی وقت تم سے کہا تھا وہ آدمی مجھے سچا اور مظلوم لگ رہا ہے، اس کی آہ سیدھی اوپر گئی ہوگی۔ سلیم نے اپنی اندھی آنکھوں سے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، تم نے صحیح کہا بھائی، میں نے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز سنی تھی، مگر ہم نہیں رکے، ہم نے اس پر بہت ظلم کیا، اور آج اللہ کا انصاف ہم پر اتر آیا۔ نعمان نے غصہ دبا کر کہا، لیکن ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، ہم اس آدمی کو ڈھونڈیں گے، اسے راضی کریں گے، ورنہ یہ اندھیرا اور یہ لنگڑاہٹ ہماری قبروں تک ہمارے ساتھ جائے گی۔ سلیم روتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میں کیسے چلوں گا نعمان، میں تو اب اندھا ہو چکا ہوں۔ نعمان نے اپنے بے جان پاؤں کی طرف دیکھا، اور مجھے تو یہ زمین بھی اپنے اوپر نہیں تھامتی۔ کمرے میں ایک لمبی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں پچھتاوے اور لاچاری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آخرکار سلیم نے کہا، نعمان، ہم نے دنیا کا ہر برا کام، چھوٹے بڑے گناہ مل کر کیے ہیں، اب سزا بھی ہمیں مل کر ہی بھگتنی ہوگی۔ چل میرے بھائی، اب ہم چاہے اندھے اور لنگڑے کیوں نہ ہوں، ہمیں اس بے بس مظلوم کو ڈھونڈنا ہوگا، وہی ہماری معافی کا راستہ ہے۔ نعمان نے سلیم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اگر وہ ہمیں معاف کر دے تو شاید اللہ بھی کر دے۔ اور یوں دو چہروں والے یہ لوگ اب پہلی بار انسان بننے جا رہے تھے۔ گھر سے نکلتے ہی دونوں کی حالت قابل رحم تھی، سلیم کی آنکھوں میں مکمل اندھیرا اور نعمان کے قدموں میں لرزش اور بے بسی اور دلوں پر پچھتاوے کی بھاری زنجیریں۔ سلیم نے اپنے دونوں ہاتھ نعمان کے کندھے پر رکھے،
تو چلے گا اور میں راستہ محسوس کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے لیے اب واپس جانا ممکن نہیں، ہمیں وہ غریب آدمی ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ نعمان نے ہلکی سی ٹھوڑی اٹھا کر کہا، چل بھائی، اب چاہے راستے ختم ہو جائیں یا زمین کم پڑ جائے، ہم واپس جب تک نہیں لوٹیں گے جب تک وہ آدمی نہ مل جائے۔ وہ دونوں راستوں پر لڑکھڑاتے، ٹھوکریں کھاتے، لوگوں کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور ہر راہگیر سے پوچھتے۔ رات کو یہاں سے ایک کمزور، روتا بلکتا ہوا ایک آدمی گزرا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن ہر ایک کے جواب مختلف تھے۔ کوئی کہتا آگے بڑھا، کوئی کہتا شاید پل کے پار گیا، کوئی کہتا شاید قریبی بستی میں گیا، لیکن کوئی بھی یقینی بات نہ کرتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ آدمی نہیں تھا، بس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا۔ چلتے چلتے اچانک دوپہر کی تیز دھوپ میں انہیں ایک پرانا کنواں نظر آیا، جہاں کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھی۔ نعمان نے قریب جا کر ہانپتے ہوئے پوچھا، بی بی، رات کو یہاں سے ایک غریب آدمی گزرا تھا، اگر کسی نے دیکھا ہو تو خدا را ہمیں بتائیں۔ ایک عورت ٹھٹکی، پھر افسوس سے بولی، ہاں گزرا تو تھا، بہت تھکا ہوا تھا، کہہ رہا تھا میرے بچے بہت بھوکے ہیں، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکوں۔ مگر اس کی آنکھوں میں ایسا دکھ تھا جیسے اس کا سب کچھ چھن گیا ہو۔ وہ اپنے گاؤں کا نام نورپور بتا رہا تھا، اسی طرف گیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں کے دل دھڑک اٹھے۔ نورپور یہ گاؤں ان کی وادی سے 3 پہاڑیوں کے فاصلے پر تھا۔ سلیم نے تھوڑا لرزتے ہوئے کہا، چل نعمان، جہاں اس کی چیخیں گئی ہم بھی وہیں جائیں گے، چاہے اندھیروں میں ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ نعمان نے سلیم کا ہاتھ تھاما اور دونوں گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ راستہ دشوار، موسم گرم، سانسیں رکی رکی، لیکن ان کے دلوں میں ایک امید کی لو جل اٹھی تھی۔ شاید وہ شخص مل جائے، شاید تلافی ہو جائے، شاید اللہ ہم پر رحم کر لے۔ جیسے ہی وہ پہاڑی کے موڑ کے قریب پہنچے تو اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، بادلوں کی گرج، ہوا کی تیزی۔ نعمان نے گھبرا کر کہا، یہ کیا ہوا؟ اچانک موسم کیوں بدل گیا؟ سلیم نے آنکھیں بند کر کے فضا کو محسوس کیا اور کہا، یہ کوئی اشارہ ہے نعمان، یا تو اللہ ہمیں روک رہا ہے یا ہماری آزمائش اور سخت ہونے والی ہے۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی، دونوں زمین پر گر پڑے۔ نعمان کے بے جان پاؤں گرتے ہی شدید درد سے تڑپ اٹھے۔ سلیم اندھیرے میں ہاتھ پھیلا کر چیخنے لگا، نعمان مجھ سے دور مت جاؤ، اور آندھی مزید تیز ہوتی گئی۔ دھوئیں جیسے بادل زمین تک اترنے لگے۔ ان دونوں کو اپنی غلطیوں کا بوجھ اور آنے والے انجام کی لہر واضح محسوس ہونے لگی۔ پھر بادلوں کے شور میں ایک مندھم سی آواز آئی، درد سے بھری، وہی کمزور آواز جو اس رات بددعا میں لرز رہی تھی۔ سلیم کے کان کھڑے ہو گئے۔ نعمان، یہ اسی آدمی کی آواز ہے، لگتا ہے وہ ہمارے بہت قریب ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ نعمان نے کانپتی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، چلو جلدی اٹھو، آج جو بھی ہو ہم اسے ڈھونڈ کر رہیں گے۔ اور دونوں طوفان کے بیچ، زندگی اور موت کے درمیان اس طرف بڑھنے لگے جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ آندھی، بادل، گرد و غبار، ہر چیز ایسی شور مچا رہی تھی جیسے زمین بھی ان دونوں کے گناہ پر گواہی دے رہی ہو۔ سلیم اندھا، نعمان لنگڑا، مگر دونوں اس درد بھری آواز کی طرف بڑھتے گئے جو طوفان کو چیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک ہوا تھم گئی، بادل جیسے کسی نے ایک لمحے کو روک دیے ہوں۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جسے سن کر لگتا تھا اب کوئی فیصلہ ہونے والا ہے۔ سامنے ایک جھونپڑی تھی، ٹپکتی ہوئی چھت، کمزور دیواریں اور دروازے پر بیٹھی ایک بوڑھی عورت جس کی آنکھوں میں دنیا بھر کا دکھ تیر رہا تھا۔ سلیم نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا،
یہ گھر کس کا ہے؟ بوڑھی عورت نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، یہ اس غریب مزدور کا گھر ہے جو کل رات روتا بلکتا ہوا لوٹا تھا، کہتا تھا میرا سب کچھ چھین لیا گیا، ان لٹیروں نے میرا سامان نہیں جیسے میرے بچوں کی سانسیں روکی ہوں۔ سلیم اور نعمان کے دل اللہ کے خوف سے بیٹھتے گئے۔ نعمان نے ہمت کر کے پوچھا، وہ غریب مظلوم اللہ کا بندہ کہاں ہے؟ بوڑھی عورت نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے اندر گئے۔ ایک کمزور سا آدمی بستر پر پڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ، سانسیں شکستہ، اور اس کے پاس دو ننھے سے بچے اپنی بھوک اور پیاس کو لیے اپنے روتے ہوئے باپ کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مظلوم خاموشی کے ساتھ پڑا تھا، جس کی آہو پکار آسمان تک گئی تھی۔ سلیم گھٹنوں کے بل گر گیا۔ بھائی، کیا آپ ہمیں پہچانتے ہو؟ ہم وہی ہیں جنہوں نے تمہارا سامان لوٹا تھا۔ اس مظلوم آدمی کی آنکھوں میں حیرت دوڑی۔ وہ چند لمحے کے لیے دنگ رہ گیا، پھر کمزور آواز میں بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور کل تک تو تم صحت مند تھے، تو ایک رات میں تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ نعمان نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری بددعا تھی بھائی، ایک رات میں اللہ نے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ میں لنگڑا ہو گیا اور سلیم اندھا۔ ہم تمہارے گناہگار ہیں بھائی، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا تو شاید ہماری قبریں بھی ہمیں چین نہ دیں۔ یہ سن کر وہ غریب آدمی ٹوٹ کر رونے لگا اور بولا، میں نے بددعا نہیں دی تھی، میں نے تو صرف اپنی بے بسی کہی تھی۔ تم لالچ کے نشے میں تھے، میری آواز سن نہ سکے، لیکن میری آواز اس اللہ تک پہنچ گئی جو مظلوم کی فریاد کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ دونوں گھٹنوں کے بل اس غریب مظلوم کے پیروں میں جا گرے اور گڑ گڑا کر کہنے لگے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو بھائی۔ ان دونوں کی بے بسی اور عاجزی کو دیکھ کر اس مظلوم آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، میں تم دونوں کو معاف کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، آج کے بعد تم کسی کا حق نہیں چھینو گے، ڈاکہ نہیں ڈالو گے، کسی کا دل نہیں توڑو گے، اور اللہ کی راہ میں سچے انسان بن کر جیو گے۔ سلیم زارو قطار رونے لگا، بھائی، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم پر چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، لیکن اس گناہ کے راستے پر ایک قدم تک نہیں رکھیں گے۔ ہماری زندگی کا ہر دن اللہ کی امانت ہوگا۔ نعمان نے بھی سر جھکا کر کہا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہیں اس نقصان کا بدلہ بھی دیں گے، بس ہمارے لیے دعا کر دو۔ اس غریب آدمی نے لرزتے ہوئے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے دعا دی، اے میرے اللہ، اگر یہ سچ میں بدلنا چاہتے ہیں تو ان کا اندھیرا دور کر دے، ان کے قدموں کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ جیسے ہی اس کی دعا ختم ہوئی، سلیم کی آنکھوں میں پہلا دھندلا سا منظر روشن ہونے لگا اور نعمان کے پاؤں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہونے لگی۔ دونوں خوشی سے چیخ پڑے، نعمان، مجھے ہلکا ہلکا دکھائی دینے لگا ہے۔ سلیم نے بھی کہا، میرے پاؤں ہل رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ غریب آدمی مسکرایا اور بولا، اللہ ظالم نہیں، بڑا غفور رحیم ہے، وہ وہی لوٹاتا ہے جس میں خیر ہو۔ طوفان تھم چکا تھا، ہوا میں سکون اتر آیا، رات اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سلیم اور نعمان نے ڈاکہ چھوڑ دیا۔ دونوں نے اسی غریب آدمی کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈیرا بنایا، جہاں وہ مسافروں کو کھانا، پانی اور مدد دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جو دن میں اللہ والا ہو، اللہ اسے رات میں بھی بیدار رکھتا ہے، اور یوں دو چہروں والے یہ لوگ ایک چہرہ بن گئے، سچ کا، توبہ کا اور انسانیت کا۔ یاد رکھو دوستوں، ظلم کرنے والے کے ہاتھ مضبوط ضرور ہوتے ہیں، مگر مظلوم کی آہو پکار سیدھی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے قدموں سے بھٹک گئے تو کل اللہ ہمیں انہی قدموں سے سزا بھی دلا سکتا ہے۔ اس لیے دلوں کو پتھر نہ بناؤ،
ورنہ انجام پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ زندگی کا اصل سفر گھر سے قبر تک نہیں بلکہ دل سے اللہ تک ہوتا ہے۔ جس دل میں کسی کا درد ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جس دل میں لالچ ہو وہ دنیا جیت کر بھی آخرت ہار جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو گناہ کے لیے نہیں بلکہ توبہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، واپس پلٹ آؤ، کیونکہ اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، بس دل کے دروازے کھولنے پڑتے ہیں۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ کو دوسری کہانی پر۔ اللہ حافظ۔